بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ میزبان شیخ کھوکھر حاضر ہے۔ بہت قیمتی موضوع عرض ہے کہ ہمیں اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے دوسروں کی نسبت سے۔ تو اس کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے اس کی مختصر تفسیر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ غور سے سننے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سادہ مفہوم اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، اے ایمان والو، اپنی خبر لو، اپنے حالات کی اصلاح کرو، اپنے ایمان اور اعمال کی خبر لو، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی فکر کرو۔ اگر آپ سیدھے راستے پر آ گئے تو گمراہ لوگ آپ کو آخرت کے اعتبار سے نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یہ ابھی جو حصہ بیان کیا ہے یہ آیت پاک کا اگلا حصہ ہے، اس کا ترجمہ کیا میں نے۔ اپنا محاسبہ کرو، نیکیوں کی لسٹ بناؤ، اس پہ شکر ادا کرو تاکہ اور نیکی کرنے کی توفیق مل جائے۔ اپنی برائیوں کی لسٹ بناؤ، اپنے دوستوں، اپنے خاوند، اپنی بیوی کی مدد سے، اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اس آیت مبارکہ کا اطلاق جو ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم ہر زمانہ پر ہو رہا ہے۔ ہر زمانہ اس میں شامل ہے کہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہو اور کافر گمراہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اپنے نفس کو دین پر قائم رکھیں۔ ہم سب کے سب اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں، سالک ہیں۔ اولی اپنے آپ سے خطاب ہے، یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ اعجاز قرآن ہے کہ اس ایک چھوٹی سی آیت پر اگر ہم عمل کر لیں تو انفرادی اور اجتماعی امت مسلمہ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ماشاءاللہ اصلاحی تحریکیں بہت ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب تحریکیں اصلاح کا آغاز دوسروں سے کرنا چاہتی ہیں، اپنی طرف دھیان بہت کم ہے کہ میرے اندر کیا بیماری، عیب، خطا اور کمزوری ہے۔ دوسروں کے عیوب کو تلاش کیا جا رہا ہے، اپنے اندر کے بت کوئی تلاش کر کے توڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کی فکر کیے بغیر ساری قوم یا سارے ملک کی اصلاح کی فکر کا جھنڈا اٹھانا مضحکہ خیز ہے۔ نتیجتاً جب ہم خود عمل نہیں کرتے
تو دوسروں پر اثر نہیں ہوتا، برعکس انبیاء کی بعد میں تاثیر ہوتی تھی۔ اسی طرح بعد ورثہ انبیاء علیہ السلام، مثلا صحابہ کرام، اولیاء کرام، لائک مرید چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اور ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش فرمائی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، وہ تو طوائفوں کے اجتماع میں ایک دفعہ پہنچ گئے اور فقیر کی طرح آواز لگائی کہ کوئی اللہ کے نام پر دینے والا ہے؟ فقیر صرف اپنی آواز سنائے گا، پیسے نہیں لے گا۔ حتیٰ کہ ایک جگہ پر طوائفیں جمع تھیں تو آپ کو اجازت مل گئی۔ آپ نے کہا آپ توجہ اور گیان سے سنیں۔ آپ نے پہلے وضو کرایا اور پھر خطبہ قرآن مجید کی آیت والتین پڑھی آپ نے۔ آپ نے جب اس کی تفسیر فرمائی، جو طائفہ کی سردار تھی آپ کے قدموں میں گر گئی۔ اس نے بیعت کی اور آپ کے گھوڑوں کی وہ جو پھوٹ تھی، جو دانہ تھا، وہ ڈالتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ صدق کے دل سے، اخلاص کے دل سے اگر کسی کو دعوت دیں گے تو اس کا قلوب پر اثر ہوتا ہے۔ حضرت نے بیان ختم کرنے کے بعد، اس نے پہلے وضو کیا ہوا تھا، کہا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت نفل 2 پڑھے اور سجدے میں گر گئے، اور وہ بھی پیچھے سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، میرا کام آپ کے در پر اس کو جھکانا تھا، اب دل کا پٹنا آپ کا کام ہے۔ جو اس طائفہ نے سر اٹھایا، اس کی زندگی بدل چکی تھی اور حضرت کی وہ غلام شاگرد بنی۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مومنو، اپنے نفس کو لازم پکڑو۔ اس آیت پاک کی تفسیر میں فرائض و واجبات ادا کرو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اے مومنو، اطاعت الہی بجا لاؤ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، ظالم فاسق کا ہاتھ روکنا لازم رکھو، پھر کوئی دوسرا آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسلمانوں کی اصلاح ہے نفس کو لازم پکڑو، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہا کرو۔ اہل تصوف، اہل طریقت ایک ظاہری معنی لیتے ہیں، کوئی تعویل نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس امارہ کی نگرانی کرتے رہو، غفلت میں مت رہنے دو، ورنہ نفس امارہ فرعون کی طرح ربوبیت کا دعویٰ کر دے گا۔ اپنے نفس کو پہچانو، جس نے پہچان لیا اس نے رحمت الہی میں سے حصہ لے لیا۔ محمد بن علی ابن الحسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ نفس کو بندگی میں مشغول کرو، ورنہ اپنی بندگی میں آپ کا نفس
مشغول کرائے گا۔ ہمارے نفس دل میں گندگیاں بھری ہوئی ہیں تو دوسروں پر کیسے اثر ہوگا؟ ہر کوئی اپنے آپ کو آج کل ولی سمجھ رہا ہے اور دوسروں کی خرابیاں گن رہا ہے۔ اپنے ایپ کو چیک کر کے ایک ایک کر کے ہمیں دور کرنا چاہیے، کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اپنی فکر لگ جائے تو دوسروں کی عیب جوئی کا موقع نہ ملے گا۔ اپنے پیٹ کی درد کی فکر ہو جائے تو دوسروں کے نزلے کو بھول جائیں گے۔ تھے جو اپنی برائیوں سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، تھے اپنی برائیوں سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ آج کل حقوق لینے کی جنگ جاری ہے، ہزار انجمنیں ہیں، حقوق دینے کی کوئی انجمن اور تحریک نہیں ہے۔ گھروں میں توڑ ہو رہا ہے اور طلاقیں حقوق لینے کی لڑائیاں ہیں۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کا جو امیر ہوتا ہے، جو خاوند ہوتا ہے، وہ خادم ہوتا ہے۔ عورت شوہر کی مرضی کے بغیر اگر باہر جائے تو اس میں شرعی لحاظ سے لعنت برستی ہے، اس کا روزہ نفل قبول نہیں ہوتا۔ مرد راعی ہے، ذمہ دار ہے پورے گھر کا، اور عورت راعی ہے اپنی اولاد کی، ذمہ دار ہے اولاد کی۔ گھر سے اگر عورت بلا اجازت خامد کے کسی اور کو اپنے گھر میں بلائے، یہ حرام کام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنی مجلس میں فرمایا کہ سب سے نکما میں ہوں، ذاتی اصلاح کا طلبگار ہوں، آپ سب دعا فرمائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام فرض نہیں کیا جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، کہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ بندے پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتے جو وہ سہار نہیں سکتا۔ اپنی آمدنی چیک کریں، لقمہ حرام ہے، گوشت جسمانی حرام بنے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا، سب برائیوں کی جڑ تکبر ہے۔ اور پھر فرمایا میری بات کی کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی۔ کبیرہ گناہ چیک کریں، زبان کا کیا حال ہے، اپنی اپنی بیماریاں لکھیں، اپنے عیوب کی فہرست بنائیں، بیوی بچوں سے مدد لیں اور ایک ایک بیماری کا علاج کریں۔ حضرت نے یہ اپنی مجلس میں فرمایا جب کوئی اپنی اصلاح کی فکر میں قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذاتی اصلاح کے بارے میں فرمایا کہ میں تو حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ سے بیعت ہوں اور ان کی خدمت میں جاتا ہوں۔ شروع میں آپ تبلیغی حضرات کو اپنے شیخ کے پاس پورا ایک چلہ خانقاہ میں گزارنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ جب تک اپنی اصلاح کی فکر نہ ہوگی، دوسروں کی فکر ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ دوسروں کی فکر صحیح معنوں میں
ٹرانسفر نہ ہوگی، نہ خاطر خواہ اس کے اوپر وہ دوسری پارٹی عمل درآمد کرے گی۔ پہلی دعوت تو ہمیں اپنے آپ کو دینی چاہیے۔ آئیے ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، آئیے اپنی اصلاح کی فکر کی شمع روشن کریں، پھر اسی کی روشنی میں دوسرے ہماری شمع کی طرف آ کر اپنی شمع فکر جلائیں گے۔ اپنی ہماری شمع میں تیل بتی کا فکر نہیں ہے تو دوسرے کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی، کہا کرتے تھے آئیے اپنے ایمان کو تازہ کریں، کیونکہ ایمان کا انعکاس دوسروں پر ہوتا ہے اور نیک اعمال کا انعکاس بھی دوسروں پر ہوتا ہے۔ حکم ہے کونوا مع الصادقین، کہ نیکوں کے ساتھ رہو۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس قبر میں جو سوال ہوگا ماں ربو کا سوال ہے، تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال بالکل نہیں ہوگا کہ ماں ربہم، کہ ان کا رب کون ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے اپنی اصلاح مکمل کریں اور خود ہم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بنیں اور تب دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں، نہیں، بلکہ اپنی اصلاح کرتے ہوئے دوسروں کی بھی فکر کریں۔ جو حکم ہے لما تقولون ما لا تفعلون کا صحیح مطلب یہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔